کہ نعمتوں کو پر لگے ہوتے ہیں، ان کو شکر کے ساتھ قید کر لو۔ نعمتوں کو جو ہے پر لگے ہوتے ہیں، یہ اڑ جاتی ہیں، ان کو شکر کے ساتھ قید کر لو۔ تو جب بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ عز و جل کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو قائم رکھتا ہے اور اس کی نعمتوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں، جب بندے کو نعمت ملے، کاروبار ملے اور مال و دولت ملے، مویشی ملے، رزق ملے، ذخیرہ ملے، سونا چاندی ملے، تو اگر وہ اس کو ٹھہرانا چاہتا ہے کہ یہ سدا میرے پاس رہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جب شکر ادا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ نعمت اس کے پاس محفوظ ہو جائے گی اور نعمت بھاگے گی نہیں۔ تو ایک واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ صلاۃ وسلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب ملاقات کے لیے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے جو ہے فریادیں لے کے جاتے تھے، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کے احکامات لا کے ان لوگوں کو دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے، تو ایک بندہ جو ہے وہ کہنے لگا، اے موسیٰ علیٰ نبینا علیہ صلاۃ وسلام، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میرے لیے عرض کیجئے گا اللہ تعالیٰ عز و جل سے کہ میں بہت مالدار ہوں، بہت پریشان ہوں، میں کہاں پہ مال رکھوں؟ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا رزق ہے کہ میں اس کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے عرض کیجئے گا کہ میرا مال واپس لے لے۔ تو موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے کہا کہ انشاءاللہ عز و جل میں جو ہے وہ تمہارا پیغام اللہ عز و جل تک پہنچا دوں گا۔ تو اللہ عز و جل سے جب یہ پیغام لے کے گئے، تو راستے میں جو ہے ایک اور بندہ آجڑی جو ہے وہ بکریاں چرانے والا ملا۔ تو اس نے کہا، عرض کی، یا نبی اللہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ عز و جل سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو عرض کیا، یا نبی اللہ، میرا بھی ایک پیغام لے جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، بتاؤ۔ تو کہنے لگا، میں بھی تو اللہ عز و جل کی مخلوق ہوں، میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اللہ عز و جل سے عرض کیجئے گا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، مجھے مال عطا فرمائے، رزق کی فراوانی عطا فرمائے، اور مجھے جو ہے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا پیغام پہنچا دوں گا، آگے جو اللہ فرمائے گا تم اس کی طرح کر لینا۔ تو وہ گیا۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا علیہ صلاۃ وسلام اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے پیغام لے کے گئے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ، جس نے تم سے کہا تھا کہ میرے سے مال چھین لو، تو اسے کہو کہ کفران نعمت کرے، یعنی میری نعمتوں کا زوال کرے، میری نعمتوں کو ضائع کرے، تو میں اس سے جو ہے ناشکری کرے تو میں اس سے مال جو ہے واپس لے لوں گا، چھین لوں گا۔ یعنی وہ میری ناشکری کرے، تو جب ناشکری کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے میں اس سے مال واپس لے لوں گا۔ اور جب دوسرے کا پیغام دیا کہ وہ آجڑی بکریاں چرانے والا جو تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ عز و جل، مجھے بھی، میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی اپنی رحمت سے مالا مال کر اور مجھے بھی مال عطا فرما۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرے۔ مال کے زوال والے سے کہا کہ جو مال کا زوال مانگتا تھا کہ میرا مال ضائع ہو جائے، اسے کہا کہ ناشکری کر، اور جو مال چاہتا تھا کہ مجھے مال مل جائے تو فرمایا کہ اسے کہنا کہ میری شکر گزاری کرے۔
تو میں اسے مالا مال کر دوں گا۔ اب موسیٰ علیٰ نبینا علیہ صلاۃ وسلام جو ہیں وہ پہلے بندے کے پاس آئے۔ جب پاس آئے تو فرمایا اے مالدار آدمی، اے اللہ کے نیک آدمی، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اسے کہو کہ جو نہ اسے کہو کہ میری ناشکری شروع کر دے تو میں اس سے مال چھین لوں گا، یعنی میری ناشکری کرے گا تو میں اس سے مال جو ہے وہ چھین لوں گا۔ تو اس نے کہا اللہ عز و جل کی پناہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کروں، میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں گا، میں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کی ناشکری نہیں کروں گا۔ تو ندائے غیبی آئی، تو پھر میں کبھی بھی تمہارا مال ضائع نہیں کروں گا، تم سے اپنی نعمتیں نہیں چھینوں گا۔ اس نے کہا یہ تیری مرضی، لیکن میں کبھی بھی تیری نافرمانی اور ناشکری نہیں کروں گا، اللہ عز و جل مجھے اس سے پناہ میں رکھ۔ تو جب آجڑی کے پاس پہنچے تو وہ پوچھنے لگا آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گئے تھے تو اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ عز و جل کا پیغام دیا تو وہ کہا کہ اے بندے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ تو میری شکر گزاری کر، میں تجھے جو ہے وہ مالا مال کر دوں گا، تو میرا شکر ادا کر، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا، بدبخت آدمی کہنے لگا کہ اگے مینوں دتا کی سو جدا میں شکر ادا کراں، یعنی پہلے اس نے مجھے دیا ہی کیا ہے جس چیز کا میں شکر ادا کروں، پہلے دے گا تو میں شکر ادا کروں گا نا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دیا ہی کیا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ تو دیکھے اس نے کفران نعمت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے جسم تندرست دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے کافی نعمتوں سے نوازا ہوگا، بیماری نہیں دی ہوگی، تو اب اس نے ناشکری کی کہ مجھے دیا ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا چلائی کہ اس کے جسم کے اوپر صرف ایک تہمت تھی، اس کے جسم کے اوپر ایک تہمت تھی، وہ ہوا اسے بھی اڑا کے لے گئی۔ جو کفران نعمت کرتا ہے تو دیکھے کہ اس کا حال کیا ہوا کہ اس کے جسم کے اوپر ایک ہی تہمت تھی، نہ قمیض تھی نہ چپل تھی، صرف ایک تہمت تھی، وہ بھی کفران نعمت کی وجہ سے اڑ گئی۔ تو دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتوں کو پر لگے ہوتے ہیں، ان کو شکر کے ساتھ قید کر لو۔ جب بندہ شکر گزار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، تمہیں نوازوں گا۔ تو شکر کے ساتھ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو یہی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندے کا جسم سلامت ہو، اس کے اوپر شکر کرے، بندے کو کھانے کو مل جائے، اس کے اوپر شکر کرے، بندے کے جسم کے اوپر اگر کوئی زخم نہیں ہے تو اس کا شکر ادا کرے، بندے کا جسم صحیح سلامت ہے تو اس کا شکر ادا کرے، بندے کے بال، جسم، ناخن، ہر چیز برابر صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا کتنا عظیم شکر ہے کہ تو نے مجھے جسم جو ہے سالم دیا، کوئی پھوڑا نہیں نکالا، کوئی اعضاء کاٹے نہیں، کوئی کچھ بیماری نہیں ڈالی۔ تو ہم پہ یہ کتنے شکر بنتے ہیں کہ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ سانس لیتا ہے تو اس کے اوپر 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں، جب بندہ سانس لیتا ہے تو اس کے اوپر 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں، ایک تازہ ہوا اندر جانے کا شکر اور دوسرا گندی ہوا باہر نکلنے کا شکر۔ تو جب بندہ جو ہے وہ اللہ سانس لیتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ 2 شکر فرض ہو جاتے ہیں، واجب ہو جاتے ہیں۔
تو یہ کہاں کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ نعمتوں کو پر لگے ہوتے ہیں، ان کو شکر کے ساتھ قید کر لو۔ تو جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی نعمتیں اس کے قابو میں رہتی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔